بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ جنگیں میڈیا، ہتھیار یا سیاست سے نہیں بلکہ حوصلے، قابلیت اور اداروں کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں۔ فیلڈ مارشل کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں کہا، دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی پر بھارت کے بیرونی حمایت کے الزام حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان کی کامیابی کو بھارت نے ہمیشہ بیرونی حمایت سے جوڑنے کی کوشش کی، جو کہ جھوٹ اور ہچکچاہٹ کی علامت ہے۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملہ تھا اس میں ملوث، جن کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، ان کو وزیر بلدیات صاحب نے پہلے ہی دن ان کو معطل کیا۔ لیاری میں المناک حادثہ، سندھ حکومت کا بڑا ایکشن، شہر میں انتہائی مخدوش 51 عمارتیں گرانے کا فیصلہ۔ عمارت گرنے کے سانحے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ڈی جی ایس بی سی معطل، پرچہ کٹ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 2 روز میں رپورٹ دے گی۔ سعید غنی بولے 2022 میں عمارت کا سروے ہوا تھا، اس کے بعد ایکشن نہ لینے پر بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ مخدوش عمارتوں کی رپورٹ آئے گی تو انہیں منہدم کیا جائے گا۔ کمشنر کراچی 2 روز میں مخدوش عمارتوں کی تفصیل دیں گے۔ سانحے میں ہلاک ہونے والے 27 افراد کے فی خاندان کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ کمشنر کراچی کو ایک اور ذمہ داری یہ دی گئی، اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جو 51 عمارتیں انتہائی خستہ ہیں ان کی ساری تفصیلات وہ فراہم کریں گے، تاکہ ان عمارتوں کو گرانے کا کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کیا جا سکے۔ جو 27 افراد ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے کے نتیجے میں، ان کو فوری طور پر 1 ملین کے حساب سے 27 لوگوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالی امداد بھی فراہم کرے گی۔ ایک افسر کی غفلت 27 زندگیوں کا چراغ گل، ڈی جی ایس بی سی اسحاق کھوڑو نے اعلیٰ حکام اور افسران کو ماموں بنا دیا۔ سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ لیاری میں منہدم عمارت کبھی مخدوش قرار نہیں دی گئی، نہ ہی کبھی مکینوں کو خالی کروانے کے لیے نوٹس دیا گیا۔ اسحاق کھوڑو نے غلط بیانی کرتے ہوئے بدنیتی پر مبنی رپورٹ جمع کروائی۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ مکان کا نمبر 138 ہے۔ ایس بی سی اے نے مکان 29 کی رپورٹ جمع کروائی۔ گریڈ 20 کے شاہ میر خان کو ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے کا چارج سونپ دیا گیا۔ 27 زندگیاں جانے کے بعد انتظامیہ جاگ گئی۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ چوتھا مالا جو ہے میرے پاس تھا، صحیح ہے نا۔ اب جب سے یہ گری ہے تب سے ہم بے یار و مددگار ہیں، نہ کپڑے ہمارے تن پر ہیں، سمجھے، نہ کھانا ہمارے پیٹ میں، اور نہ کوئی سونے کی جگہ ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے تمام اسباب جو اس کے اندر ہیں، اب انہوں نے کسی کو جانے ہی نہیں دیتے اوپر۔ آپ یقین کریں، ہمارا دوائیاں، گولیاں، جو بھی سسٹم ہے نا، کپڑے شپڑے سب اسی میں۔ ابھی یہ بھی میں ایک دوست سے کپڑے مانگ کے پہن رہا ہوں۔ سر چھپانے کے لیے چھت، نہ کھانے کے لیے روٹی، پیاروں کی زندگی بھی عمارت کے ملبے میں کھو دی۔ لیاری میں منہدم عمارت کے متاثرین بے یار و مددگار، نہ خیمہ نہ امداد۔ متاثرین کی راتیں فٹ پاتھ پر کٹنے لگیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ منہدم عمارت کے اطراف کی عمارتیں خالی ہونے سے 40 خاندان بھی بے گھر، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارشوں سے تباہی، خیبر پختونخوا کے اضلاع بنیر، مالاکنڈ اور مانسہرہ میں موسلا دھار بارش، سیلابی ریلوں میں بہہ کر 5 افراد جاں بحق۔ بلوچستان میں بھی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے قیامت ڈھائی، مختلف واقعات میں 7 جانیں چلی گئیں۔ ضلع واشق میں سیلابی صورتحال سے 5 مکانات منہدم، زرعی زمینوں، سولر پینلز کو نقصان پہنچا۔ اٹک میں سیلابی ریلا پولیس چوکی بہا لے گیا۔ سوابی میں طوفانی بارش سے منقطع درجنوں دیہاتوں کا زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ تھر پارکر میں 11 سیاح سیلابی ریلے میں پھنس گئے، 10 کو ریسکیو کر لیا گیا، 1 کی لاش نکالی گئی۔ کراچی میں آج سے بارش کی پیش گوئی، شدید بارشوں کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ 10 جولائی تک ملک بھر کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ۔ سوات، شمال مشرقی پنجاب کے علاقوں کی وہ بارش سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خطرہ۔ وزیر اعظم کی بارشوں کے پیش نظر این ڈی ایم اے ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا، تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھلنے سے دریائے سندھ میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
میں آج آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا۔ پاسپورٹ رینکنگ پر کافی کام کیا، اگلے 2 سال میں گرین پاسپورٹ بہتر رینکنگ پر نظر آئے گا۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ کا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، محسن نقوی نے سیف سٹی منصوبے کے حوالے سے کہا، کراچی میں منصوبہ مکمل ہوا تو جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی۔ سویڈن کا پاکستان میں ویزا سروسز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کو مختصر قیام کے لیے سویڈن جانے کی سہولت ملے گی۔ 7 جولائی 2025 سے پاکستانی شہری 90 دن تک سویڈن کے دوروں کے لیے پاکستان سے شینجن ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ میں تو مخالف ہوں 63-62 کا، ویسے ہی میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے، اس کے اندر نکالیں، باہر کریں۔ Why the members sitting in the houses do not show that spine؟ آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہے تو انہیں نکال باہر پھینکیں، یہ دفعات آمریت کی نشانی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پارلیمنٹ مردہ خانہ نہیں لیکن احتجاج کی بھی حد ہوتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے 26 اراکین کے ڈی سیٹ کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر کو ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے لیکن کرسیاں مارنا اور مائک اکھاڑنا یہ احتجاج نہیں۔ میٹنگ میں ہماری کسی نمائندے نے اس کمیٹی میں شرکت نہیں کی، اس کی ایک ریزن یہی ہم بتائیں کہ یہ ہم وفاقی حکومت کی صوبائی حکومت کے معاملات میں دخل اندازی سمجھتے ہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد جب قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے ہیں، اس کے بعد وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کے لیے کمیٹی بنائے، اس کے لیے لیجسلیشن کرے، اس کے لیے ریکمنڈیشن۔ پاکستان تحریک انصاف کا ضم اضلاع کے حوالے سے وفاقی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا فاٹا کمیٹی کا اجلاس بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبائی حکومت میں ضم ہو چکے، وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ بہت افسوس ہوا، پی ٹی آئی نے کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، کمیٹی میں تمام متعلقہ فریق شامل ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا ضم اضلاع میں عوام کی حالت بہتر بنانے کا ٹاسک ملا ہے، وزیر اعظم نے ضم اضلاع میں جگہ سسٹم پر کمیٹی بنائی۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے دوران مجھے بھی قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، قتل کی کوشش کے پیچھے امریکہ نہیں اسرائیل تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صحافی کو انٹرویو، بولے نیتن یاہو 1984 سے ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا رہا ہے، ایران نے کبھی بھی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی کوشش نہیں کی۔ سید آیت اللہ علی خامنائی نے ایٹم بم بنانے کو حرام قرار دیا۔ ایران میں جارحیت پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب نہ ہوا تو پوری دنیا نتائج بھگتے گی، ایرانی وزیر خارجہ کا سخت انتباہ۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی اڈوں کو ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا، برطانوی نشریاتی ادارے نے ریڈار ڈیٹا سے حقائق نشر کر دیے، اہم ایئر بیس، انٹیلیجنس سینٹر اور لاجسٹک بیس پر بھی بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام 16% میزائلوں کو تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ لاڑکانہ میں تالاب سے 4 بچیوں کی لاشیں مل گئیں، گزشتہ شام چاروں بچیاں والدین سے ملنے کھیتوں کی طرف گئیں اور لاپتہ ہو گئی تھیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق ایک بچی کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی، پھر دیگر کو تلاش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا چلان، جوہر ٹاؤن لاہور میں جنید صفدر کی گاڑی کو کالے شیشوں کی وجہ سے روکا گیا اور چلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا چلان کرنے والی ڈالفن پولیس ٹیم کو شاباش، کہا آپ نے قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا ہے، قانون کی بالادستی ہی ہماری حکومت کی پہچان ہے۔ لاہور میں کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز، ٹھوکر نیاز بیگ ناکے پر معروف ٹک ٹاکر رجب بٹ کی گاڑی روک لی گئی، گاڑی کے شیشوں پر لگے سیاہ پیپرز اتار دیے گئے۔ ایس پی ڈالفن کا کہنا ہے کہ اب تک سینکڑوں گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا چکی ہے۔ عمر کم بڑا کارنامہ، کہاں ہے حکومت، کہاں ہے قانون؟ بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے والے والدین اور نظام پر سوالیہ نشان۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کم عمر بچہ قاتل بن گیا،
14 साला कमसिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 1 जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम हाशिर गिरफ्तार, जाँ बहक शहरी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए की डकैती, मुलजिमान ने खातून और मर्द से 10 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने रास्ते में रोका, रकम का तकाजा किया, सास ने 5 लाख रुपए दिए। मुलजिमान ने कहा 5 लाख रुपए और दें, हमारे पास पक्की इतला है। मुलजिमान ने पूरे 10 लाख रुपए ना देने पर कत्ल की धमकी भी दी। दहशतगर्द इसराइल को लगाम ना डाली जा सकी, गजा में सुबह से जारी हमलों में मजीद 35 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में शहादतें 100 से तजावुज़ कर गईं। 10 अफराद को इमदादी मरकज़ पर निशाना बनाया गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली वफ़द को मुआहदे के इख्तियारात हासिल नहीं थे। जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इसराइली वज़ीर आज़म अमरीका में मौजूद, ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा में जंगबंदी के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसराइली फ़ौज का यमन के हुदैदा बंदरगाह पर फ़िज़ाई हमला। यमनी बंदरगाहों रास अल ईसा, हुदैदा और अल सैल्फ से इनखला के हुक्म के 15 मिनट बाद बमबारी। इसराइल ने हमले को यमनी फ़ौज की जानिब से बोहरा अहमर में तिजारती जहाज़ मैजिक सी पर हमले का जवाब करार दिया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले यमनी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल बंदरगाहों और तनसीबात पर किए गए। काज़िम ट्रॉफी से बाहर हुई थी, 21 दफा की चैंपियन है, नया डोमेस्टिक सिस्टम बना दिया। 6 कोई डोमेस्टिक सिस्टम नया नहीं बना, वही है। तो क्या कर रहे हैं कराची के लिए, क्या कर रहे हैं 21 बार की चैंपियन? यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला कराची टीम होगी, बेफिक्र हो। चेयरमैन पीसीबी की नए डोमेस्टिक सिस्टम के निफाज की तरदीद। मोहसिन नकवी ने जीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कोई नया डोमेस्टिक सिस्टम नहीं बना, कराची कायदे आज़म ट्रॉफी खेलेगी। आईसीसी में एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। आईसीसी में जय शाह के बाद संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक संजोग गुप्ता आज से चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। और कतरी शहजादी ने पाकिस्तान की बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा अल सानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गईं। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद नांगा पर्वत पर कतर का कौमी परचम लहराया।